ابھی تک تو ہم یہاں پہنچے کہ اصل انصاف کی کتاب قرآن مجید ہے، عملاً ہمیں انصاف نظر ان میں آتا ہے جو قرآن کے نزدیکی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے حاصل کیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اس نے انسانوں کو بنایا۔ یعنی اگر اللہ انصاف پسند ہے تو ہر انسان کے دل میں انصاف کی تڑپ اور خواہش لازمی ہو، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم کر سکیں نہ کر سکیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انصاف پسند ضرور ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ انصاف ہو۔ جہاں ظلم ہو رہا ہوگا یا ہم سمجھیں گے ظلم ہو رہا ہے، اس سے ہمیں ہمدردی پیدا ہو جائے گی، خود بخود ہوگی۔ اگر فطرت کچھ تھوڑی بہت بھی ہے، ہمدردی ضرور، مظلوم کے ساتھ دل دھڑکے گا، ہمدردی، جس کا درد آپ محسوس کریں گے اس سے ہمدردی محسوس کریں گے۔ یہ انسانی سرشت ہے، یہ فطرت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ذرا تھوڑا تاریخ کے تناظر میں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جس دور میں اسلام اسپین میں داخل ہوا تو اس دور کی، اس نیک دور کی، اس سعید دور کی کچھ نہ کچھ کرنیں ابھی باقی تھی، شفق ابھی باقی تھی۔ ادھر یورپ میں کیا تھا؟ یورپ کے بارے میں یہ تھا ڈارک ایج میں ہے، اندھیرا دور ہے، ظلم کے ضابطے ہیں، عیسائیت کے تابع۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا مولوی مار دیتے تھے، سائنسدان مار دیتے تھے، یہ منطق والے مار دیتے تھے، فلسفوں والوں کو مار دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ایسا تھا، ایک میں تین اور تین میں ایک۔ تو اگر سائنس ترقی کرے گی، اگر فلسفہ آگے بڑھے گا، اگر منطقی سوالات اٹھیں گے، تو یہ ایک میں تین کو کیسے ثابت کریں گے اور تین میں ایک کو کیسے ثابت کریں گے؟ لہذا انہوں نے پہلے ہی سے پابندی لگائی، سوچنا سوال کرنا منع ہے، جس نے سوال کیا، جس نے سوچا، گردن تن سے جدا۔ تو وہ تھے ڈارک ایج میں۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ علم کی شمع روشن کی ہے، اسپین جب فتح کیا ہے۔ اور آج جیسے ہمیں جانا پڑتا ہے برطانیہ، امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، جرمنی، اس وقت پورے یورپ سے لوگ جو ہے نا وہ آتے تھے، غرناطہ اور کرتبہ، اور آ کے علم حاصل کرتے تھے، جو مسلمانوں نے وہاں پہ یونیورسٹیز قائم کی ہوئی تھی۔ یہ روشنی وہاں پہ پھیلنا شروع ہوئی، پھیلتی چلی گئی۔ ادھر ہم بجھ رہے تھے اور ادھر وہاں اللہ تعالیٰ جگا رہا تھا، دین نے مٹنا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی علوم کی طرف توجہ ہوئی، ساتھ یہ کہ یہ عدل اور انصاف کی خواہش پیدا ہوئی۔ اور 1000 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن رینائنسنس مومنٹ اٹھی کہ جس نے پھر مذہب کو بھی ٹھکانے لگا دیا، جبر کے ہر نظام کو ٹھکانے لگا دیا۔ انقلاب فرانس بھی آ گیا، اور ایک نئے صنعتی دور، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کا آغاز ہوا ایک طرف، اور انصاف کی خواہش کے تابع، ریاست ہو ماں جیسی، اس خواہش کے ساتھ ایک سوشل موومنٹ جو ہے وہ چل پڑی، جس کا پہلا پڑاؤ ہے فرانس اور دوسرا پڑاؤ ہے انقلاب روس۔ یہ سب عدل کی تلاش میں ہوا ہے، یہ سب جو ہے نا وہ انصاف کی تلاش میں ہوا ہے کہ آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب ہو بندگی وہ خدائی کیوں کرے، بغاوت، وسائل کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ کیوں ہو، باقیوں کو کیوں نہ ملے، بغاوت۔ تو آپ اگر اسے ٹریس کریں تو یہ نکلے گا جا کے اسی مدینہ کی ریاست سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جس کا منبع وہاں سے نکلے گا۔ اس سے پہلے تاریخ انسانی میں یہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں، یہ وہیں سے ملے گا۔